अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद खालिद गर्दजी हूँ और आप स्टेट व्यूज़ देख रहे हैं। आज हमें ज्वाइन किया शहजाद राठौर साहब ने। शहजाद राठौर साहब मकबूल अखबार है रोज़नामा जम्मू कश्मीर, उसके एडिटर हैं। इनके अपने 2 पेपर्स भी हैं और मुसन्नफ़ हैं। इससे पहले किताब लिख चुके। अब एक और जो किताब है वो आ रही है, तक़सीम हिंद का एजेंडा और मसला कश्मीर। कोटली से इनका जो ताल्लुक़ है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन। और इलेक्शन का पैरा महरल आ चुका मीरपुर डिवीज़न में है और शहजाद राठौर साहब चूँकि बड़ी तवील अरसे से पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, लिखते हैं और बड़ा गहरा अदराक है इनको वार्ड्स लेवल तक भी आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन के ऊपर। खुशामदीद राठौर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन 3 मरहलों में हो रहे हैं, इसके ऊपर मतज़ाद बातें सामने आ रही हैं, तो आपकी क्या राय है? देखिए जी, जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की, इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक चल रही है। अवामी हकूक़ की तहरीक थी वो अब आइनी और सियासी हकूक़ की जानब चल पड़ी है। उसकी वजह से पुंछ डिवीज़न में बिलखुसूस और आज़ाद कश्मीर बार में बिलूम में मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद भी होकर आया हूँ, तो इन सारे इलाकों में भी अनरेस्ट है। ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, आपके इलाके में ना अगर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लाशें गिरी हैं पुंछ डिवीज़न की हैं और उसके बाद मीरपुर डिवीज़न की लाशें गिरी हैं। हाँ, कोटली सिटी में हमारा जो शहर है वहाँ पे 8 लोग शहीद हुए, जिनमें बल्कि 9 लोग हो गए, एक ज़ख्मी की भी बाद में वफ़ात हो गई थी। इनमें से 6 लोग या 7 लोग बिल्कुल बेगुनाह थे। उनका ना तो एक्शन कमेटी से तल्लुक़ था और ना ही वो एजिटेशन कर रहे थे नौजवान को। बिल्कुल, हमने सुना है कि जो डॉक्टर हैं वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे। नहीं, वो जो डॉक्टर शहीद हुए, डॉक्टर एहसन सलीम, वो अपने घर की छत पे बच्चों को नीचे उतार रहे थे। अच्छा। तो गोली उन्हें आकर लग गई। इसी तरह 2 ख्वातीन, एक बच्ची और एक खातून अपने घर के बाहर थी, बच्ची हॉस्पिटल में थी। एक बुज़ुर्ग थे, वो हॉस्पिटल के बाहर वज़ू करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू कर रहे थे। इसी तरह एक और नौजवान, वो जो DSP साहब जिन्होंने वहाँ पे आए थे पुलिस की नफरी लेकर, उनका अपना भतीजा वहाँ पे खून देने के लिए, उसने जब सुना कि कोई ज़ख्मी आए हैं हॉस्पिटल में तो वो खून देने की गर्ज से है। इसी तरह और लोग भी जो शहीद हुए, एक हाजी अख्तर साहब थे, बरतानिया से आए हुए थे, वो अपने घर जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के बाद। तो इस तरह बेगुनाह लोग शहीद हुए। ताकत का बेजा इस्तेमाल हुआ या मिसकैलकुलेशन हुई सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, या फिर अवामी एक्शन कमेटी में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने फायरिंग की, तो ये वाक़यात पेश आए। अभी तक इसकी तहकीक नहीं हुई है, तहकीक होगी तो बातें समझ आएंगी। इसके लिए बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन जो है ना वो कमीशन बनाया जाए, ताकि ये बात पता चले कि कालादम वाला जो नोटिफिकेशन है उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी। और फिर इतनी सारी फोर्सेस जो है ना, अगर चूँकि शहरियों को ही अगर मारना है तो एक SHO मार सकता है, तो उसके लिए इतना बड़ा बिखेड़ा खड़ा करने की शायद ज़रूरत नहीं थी, या जैसे से जो इक़दामात किए गए उनके ऊपर बात होगी। आप बात कर रहे थे कि जो है ना अनरेस्ट है, तो फिर उस पर क्या कैफियत है? अरे अनरेस्ट है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा वाइज डिसीजन है कि मरहलावार कराए जाएँ। एक तो आज़ाद कश्मीर में पुलिस फोर्स भी कम है, जितनी ज़रूरत है उतनी है नहीं। पाकिस्तान से फोर्सेस मंगाई जाती हैं और इस वक्त जो अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक की वजह से एक बयानिया बना हुआ है रियासती और गैर रियासती का। गैर रियासती फोर्सेस आती हैं तो वैसे ही लोगों में मतलब आप कहेंगे कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो गैर रियासती फोर्सेस को पाकिस्तानी फोर्सेस कहते हैं, हालांकि हम ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और ये एक ही रियासत है। एक राठौर साहब में थोड़ी सी आप ज़रा कता कलामी माफ़, आज़ाद कश्मीर के अंदर LOC के ऊपर भी फ़ौज मौजूद है, आज़ाद कश्मीर के शहरों के अंदर भी फ़ौज मौजूद है। मैंने अपनी हयात में, मैंने अपने जो ओशो आवास का टाइम गुजारा है, मैंने कभी नहीं सुना कि पब्लिक और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान कभी कोई मिसकैलकुलेशन या इस तरह की कोई बात हुई हो। अलावा वैसे मैं पिछले दिनों एक ऑफिसर का वो सुन रहा था जो बनियानुल मरसूस में LOC के ऊपर उन्होंने काम किया। मज़र है उस वक्त इंडियन फ़ौज सामने थी और वो ये कह रहे थे लोगों को LOC के ऊपर कि आप पीछे हट जाएँ, चूँकि बड़ी आसान टारगेट हैं जो हमारी सिविल आबादी है। हिंदुस्तानी जो फ़ौज है वो बड़ी आसानी से टारगेट कर लेती है, तो कैजुअलिटी होती है। देखिए जी, 78 साल से पाकिस्तानी फ़ौज LOC पे मौजूद है और कश्मीरियों का दफा कर रही है, और कश्मीरी भी जो LOC पर मौजूद है वो पाकिस्तान की पहली दफाई लाइन। हाँ, यही बात मैं आपको कहना चाह रहा था। उसका उनको उस ऑफिसर को मेंशन करके किसी TV चैनल पे बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मैंने लोगों को कहा कि आप लोग पीछे हट जाएँ, क्योंकि ये फायर होगा और आप लोग जो है ना बड़ा आसान टारगेट होते हैं, तो आप लोग टारगेट हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि मुझे जो लोगों ने जवाब दिया वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग था, और वो ये था कि आप लड़ें, आप इधर नए आए हैं, पोस्टिंग हुई है, फिर चले जाएंगे तो हम इधर ही रहते हैं, तो हमारी नस्लें इधर पली बड़ी जवान हुई हैं, तो आप ये करें कि आप लड़ें, हम आपका साथ देंगे। तो वो कहते हैं कि लोगों ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि प्रैक्टिकल साथ दिया उस सारे टाइम में जब वो
فائرنگ ہو رہی تھی اور زخمی بھی. دیکھیں مئی 2025 میں جو واقعات ہوئے پورا آزاد کشمیر پاک فوج بن چکا تھا, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک ایلیمنٹ موجود ہے آزاد کشمیر کے اندر, وہ کم تھا 9 جون سے پہلے کہہ لیں یا 11 مئی 2024 سے پہلے کہہ لیں, کم تھا, اب اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سوچ ایک بیج ڈال دیے گئے ہیں, کس نے ڈالیں, کیوں ڈالیں, کوئی منصوبہ بندی تھی یا ایکسیڈنٹلی سارا کچھ ہوا, یہ ابھی اس کا مطلب ہے فیصلہ نہیں ہو سکتا, یہ وقت آنے پہ ثابت ہوگا کہ کیا ہوگا. پاکستان کی فورسز کے ساتھ کشمیریوں کی محبت بے مثال ہے. چند ایک لوگ جو اس وقت بھی پاکستان کی فورسز کو غیر ریاستی فورسز کہتے تھے, آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1970 سے 1970 کے بعد اور 1972 کے بعد جب شملہ معاہدہ ہوا تو اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر یہ تھوڑی قوم پرستی کی لہر نے جنم لیا اور بتدریج وہ بڑھتی گئی. اس سے پہلے یہاں پہ خود مختار کشمیر کا کوئی آپشن موجود نہیں تھا. کشمیریوں نے کبھی مقبول بٹ شہید صاحب نے کبھی بھی خود مختار کشمیر کا نعرہ اس سے پہلے 1961 سے پہلے نہیں لگایا تھا. قوم پرست وہ تھے, کشمیری شناخت کے وہ ہم ہی تھے, لیکن اس وقت تک آزادی صرف بھارت سے لی جانی تھی. کشمیری متفق تھے اس بات پر, خواہ وہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہوں, خواہ وہ آزاد کشمیر کے کشمیری ہوں یا وہ گلگت بلتستان کے ہوں, وہ سب لوگ اس بات پہ متفق تھے کہ ہم نے بھارت سے آزادی لینی ہے. پھر طریقہ کار پہ خلاف تھا. کچھ لوگ ایسے تھے جو چاہ رہے تھے کہ جی اس ریاست جموں و کشمیر کو, جو متحدہ ریاست جموں و کشمیر ہے, وحدت کو برقرار رکھ کر خود مختار جموں کشمیر قائم کیا جائے, جس میں گلگت بلتستان کے بھی علاقے ہوں, دیگر علاقے بھی شامل ہوں جو 1947 میں ریاست جموں کشمیر میں تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب نوبت یہاں پہ آ گئی ہے سر کہ درہ والا کوٹ دھرنے میں اب آزاد کشمیر کی آزادی کی بات کی جا رہی ہے. جو انقلاب کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ آزاد کشمیر کو پاکستان سے آزادی دلوانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ جہالت ہے, اس کا ذرا راٹھور صاحب آپ کو, میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے. اداروں کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے, بات کرنی چاہیے لوگوں کے ساتھ. جیسا تیسا ہے وہ وجہ اس کے کہ ہم جو ہے نا اس بات کی حمایت نہیں کر سکتے کہ جو کہ طاقت کا استعمال ہے وہ کوئی مسئلے کا حل ہے, بلکہ طاقت کا استعمال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزید مسائل کو جنم دیتا ہے. مزید مسائل, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فصل بو دی گئی ہے, کسی نے گولیوں سے وہ فصل بوئی ہے, کسی نے علیحدگی پسندانہ نظریات سے وہ فصل بوئی ہے. جب یہ فصل بڑی ہوگی تو یہ جو اب دریائے جہلم کے اس پار بھی کاٹی جائے گی اور دریائے جہلم کے اس پار بھی کشمیری کاٹیں گے. کشمیریوں نے ادھر بھی کاٹنی ہے, دریائے جہلم کے اس پار آزاد کشمیر میں اور پاکستان کے شہروں میں سبھی کو ہی کاٹنی ہے, چونکہ ظاہر ہم سب مل کر ایک ملک ہیں, اور جب آپس میں کسی بات کے اوپر بہت بڑا کنفلکٹ ہو جائے تو ہم یہ کنفلکٹ بلوچستان میں بھی دیکھ رہے ہیں, ہم یہ کنفلکٹ کے PK میں بھی دیکھ رہے ہیں, اور اب ہم یہ یہاں پہ مشاہدہ کریں گے. ہماری یہ تصور سے بالا تر ہے. پھر بھی اچھا, ہم چونکہ بات کرنے لگے تھے, جس طرف بات کہیں اور چل پڑی وہ تھی الیکشن کی, کہ الیکشن جو 3 مراحل میں جو ہو رہا ہے تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 مراحل میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ کو جو ہے نا ایک پارٹی کو آپ وہ دے رہے ہیں, اسپیس دے رہے ہیں, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹائم میں اگر رزلٹ نہیں اناؤنس ہوتے تو تب بھی مسئلہ ہے. اگر یہ وہ جو نا متفقہ طور پر پرامن طریقے سے آزاد کشمیر میں, چونکہ ہمیشہ پرامن الیکشن ہوا ہے اور ایک میلے کا سما رہتا ہے, لوگ دور سے انگلینڈ سے, کینیڈا سے, امریکہ سے آتے ہیں کہ جی اچھا چلیں ہم لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی اور ساتھ کمپین بھی کریں گے اور ساتھ یہ ہوگا کہ الیکشن بھی ہو جائے گا. تو بڑے اچھے ماحول میں ہوتا رہا. تو یہ پہلا الیکشن ہے جس میں ایک طرف خون ہے اور دوسری طرف الیکشن بھی ہو رہے ہیں, اور اس بات کو وہ لوگ برا منا رہے ہیں جن کے بچے جو ہے نا وہ آج دنیا میں نہیں ہیں, اور وہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ساری کیفیت ہے. تو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, انتخابات ایک آئینی اور جمہوری پروسیس کا حصہ ہیں. وہاں یہ دیکھیں 2006 میں جب زلزلہ 2005 میں آیا تھا تو 2006 میں الیکشن ہوئے تھے. اس وقت نارتھ جو پورا آزاد کشمیر تھا 2 ڈویژن تھے, 86,000 کے قریب لاشیں گری, شہید ہوئے تھے, شہداء تھے ہمارے, لیکن اس کے باوجود سال کے اندر الیکشن ہو گئے تھے. اب دیکھیں یہاں پہ حالات ظاہری بات ہے کوئی نارمل نہیں ہے, معمول کے مطابق نہیں ہیں, یہ الیکشن اس طرح نہیں ہو رہے. اسی وجہ سے ان کو جو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ وائز تھنکنگ ہے کہ مرحلہ وار کرایا جائے, چونکہ جو سچویشن میرپور ڈویژن اور مظفر آباد ڈویژن کی ہے وہ راولہ کوٹ پنچ ڈویژن کی وہ نہیں ہے. وہاں پہ راستے بلاک کیے ہوئے, لوگوں کی ایکسیس نہیں ہے, اور یہ جو الیکشن تھے سرکاری ملازمین کے یہ بھی کنڈکٹ نہیں ہو سکے تھے کیونکہ ان کی
तैयारियां नहीं थी, उनका जो सामान था इंतखाबी मटेरियल वो नहीं पहुंच राठौर सका साहब था। कर्फ्यू लगा हुआ है शहर के अंदर, मुझे उस कर्फ्यू की तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो आपने यानी मुजफ्फराबाद सॉरी रावलाकोट के वो लोग हैं जो एक दफ़ा मुझे याद है कि कोई दरख्त कट गया इंतज़ामिया से, तो ये प्रोटेस्ट पे आ गए कि दरख्त वापस लगाएं, मतलब कंस्ट्रक्टिव माइंड के लोग हैं, तो वो अपना शहर थोड़ा ही तबाह करने लगे हैं जो आप कि ऐसी कैफियत बन के हम खड़े हैं। तो हम आगे चलते हैं, मुझे ये बताएं कि मीरपुर डिवीजन में अगर इलेक्शन हो रहा है तो उस पर ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं उसके हल्का वाइज, चूँकि पहला इलेक्शन है वो इफ़ेक्ट करेगा दूसरे जो सूबों डिवीजन्स पे। के सॉरी वो ये जो डिवीजन्स के इंतखाबात पर भी। तो आपको क्या लगता है कोटली देखो शहर जी, चूँकि आपका है, हम अगर राजमहल से शुरू करते करें हैं। L1 से शुरू करते हैं, डडियाल है L1 में इस वक्त जो मुकाबला है वो मुकाबला जो समझा जाता है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का है। मुस्लिम अच्छा। लीग नून का टिकट अजहर सादक साहब को दिया गया जो पहले पीटीआई के टिकट से इलेक्शन 2021 का लड़े थे। सरदार तनवीर साहब की हुकूमत में भी वो वजीर रहे, फिर जब इनवारुल हक साहब ने हुकूमत बनाई वो उन्होंने सबके वजीर रहे। बगावत करके वो उसमें भी शामिल रहे, पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक में भी शामिल रहे, और बाद में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो वो पीपल्स पार्टी में भी शामिल हो गए। सही और है। जब इलेक्शन नज़दीक आए तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के बजाय मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने को तरजीह दी। मुस्लिम लीग नून का टिकट लेके मुस्लिम लीग नून में एक बड़ी बगावत हुई, इसके खिलाफ मसूद खालिद साहब जो टिकट होल्डर थे गुज़श्ता इलेक्शन में, साबिक़ वज़ीर हुकूमत भी रहे, उन्होंने इस पर शदीद एहतजाज किया और इल्ज़ामात लगाए और वो अलग हो गए। लेकिन उन्होंने हमायत का ऐलान कर दिया पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी अफसर शाहिद की, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा नताइज पे। इसके अलावा राजा शुएब अहमद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, वो जब मायूस हुए नून लीग से तो वो चले गए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उन्होंने वहाँ पे टिकट ले लिया। राजपूत बरादरी का वोट गो के जाट बरादरी के मुकाबले में नहीं है, लेकिन इस वक्त चूँकि जाट बरादरी के 2 उम्मीदवार हैं, अफसर शाहिद साहब हैं, मसूद खालिद साहब उनकी हमायत कर रहे हैं, और दूसरे अजहर सादक साहब का बड़ा खनवादा है, उनकी बरादरी कबीला उनका बड़ा है, वोट बैंक भी उनका बड़ा है। क्विकली ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है मेरा ख्याल अफसर शाहिद वर्सेस अजहर सादक है इस वक्त जो बज़ाहिर नज़र आता है, वो अजहर सादक थोड़े से आगे नज़र आते हैं। लेकिन अगर चौधरी मसूद खालिद साहब अपने वोट दिलवाने में अफसर शाहिद साहब को कामयाब हो गए तो अफसर शाहिद साहब की कामयाबी। अजहर सादक साहब को एक चैलेंज है उस हल्के में, वो चैलेंज ये है कि मुस्लिम लीग के ऊपर, चूँकि मुस्लिम लीग की फेडरल में जो गवर्नमेंट है और डडियाल ख्वाजा महरान का ताल्लुक डडियाल से अवामी एक्शन कमेटी का मजबूत मरकज है अवामी एक्शन कमेटी का, ये उन्हें जारी बात रिएक्शन होगा। सही। नेक्स्ट फिर आए LA2 चकसवारी में पीपल्स पार्टी के वजीर हैं साबिक़ वज़ीर कासिम मजीद साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं अजीम बख्श चौधरी साहब, गुज़श्ता इलेक्शन में वो आज़ाद इलेक्शन लड़े थे, और PTI के थे ज़फ़र अनवर साहब, वो पीछे हट गए शायद, मेरा ख्याल वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी जीप है इंतखाबी निशान, वो भी जाट बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं। इनके मुकाबले में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कर्नल मारूफ साहब चले गए जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, और गुज़श्ता कई अरसे से वो अपनी तैयारियां कर रहे थे इलेक्शन लड़ने की, काफ़ी मेहनत भी उन्होंने की थी, टिकट नहीं मिला तो उन्हें ऑप्शन मिला इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, तो वो टिकट इन्होंने ले लिया। इस पे हम आते हैं तो मेरा ख्याल है कि अजीम बख्श और कासिम मजीद के दरमियान मुकाबला होगा, क्योंकि जो एक क्वेश्चन कोई करें गलत होगी देख लेंगे, मतलब मुकाबला बराबर का है मेरे हिसाब से। दोनों आपके दोस्त हैं, दोनों दोस्त हैं, मैं किसी को नहीं कह सकता, लेकिन मुझे थोड़ा सा कासिम मजीद बेहतर पोजीशन में नज़र आते हैं। अगर अजीम बख्श साहब ने मेहनत की तो वो भी जीत सकते हैं। LA3 पे जाएं, और फिर उन्हें मतलब वफाक हुकूमत का भी एजाज़ है। LA3 पे आए तो LA3 पे मुकाबला 1-1 चौधरी सईद साहब का और यासर साहब का, यासर सुल्तान साहब का है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे यासर सुल्तान की पोजीशन कदरे बेहतर है। LA4 पे चौधरी रुखसार साहब का मुकाबला सोहेब अरशद साहब के साथ है। सोहेब अरशद साहब को आगे किया चौधरी अरशद साहब जो साबिक़ वज़ीर हुकूमत, इस वक्त वज़ीर हुकूमत MLA रहे, बैरिस्टर सुल्तान एक बड़ा ख़ानदान है, लेकिन चूँकि राजा नवीद गोगा साहब जो चेयरमैन ज़िला कौंसिल जिन्हें बैरिस्टर सुल्तान साहब ने बनाया था, वो चले गए वापस नून लीग में, तो उससे चौधरी रुखसार साहब की पोजीशन वो हर वक्त हल्के में रहते हैं। सोहेब शायद नए वो नए आए तो शायद मेरा ख्याल उस तरह नहीं है, तो ये हल्का जो है ना, मैं समझता हूँ कि नून लीग जीत सकते हैं। तो LA5 में अगर हम आए तो LA5 बरनाला है। बरनाला में चौधरी परवेज़ अशरफ साहब का मुकाबला है
جو کرنل وقار نور صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے ساتھ، اور تیسرے شفیق جلال صاحب بھی آپ سیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. لیکن بظاہر نظر ایسا تھا کہ سخت مقابلہ ہے، 19-20 19.5 کہہ لوں. پرویز اشرف صاحب اور مسلم لیگ کی مسلم کانفرنس کی اکلوتی سیٹ ہے اس پورے ڈویژن میں. اس پورے ڈویژن میں نہیں امیدوار نہیں. کوٹلی میں رضوان ملک ہیں، وہ بہت پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں. پچھلے الیکشن میں وہ تیسرے نمبر پہ آئے تھے، 6000 ووٹ لیا تھا، اور اس بار ان کی زیادہ بہتر پوزیشن ہے. مسلم کانفرنس کے وہ بھی بڑے اچھے ہیں. برنالہ میں کس کو دے رہے ہیں آپ؟ برنالہ میں میرا خیال ہے کرنل وقار نور صاحب کو 20 رکھوں، اور پرویز اشرف کا 19.5. 19 نہیں کہتا میں، بہتر ہے، میں جیت بھی سکتے ہیں. تو ساتھ ہیں بمبر شہر میں سمانی ہے، سمانی میں L6 سمانی ہے، وہ وہاں پہ علی شان سونی صاحب کا مقابلہ چودھری رزاق صاحب کے ساتھ ہے. علی شان سونی صاحب پچھلے 4 الیکشن مسلسل جیتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جب جیتے تھے چودھری رشید صاحب جیتے تھے تو اس میں کردار علی شان سونی صاحب کا ہی ہوتا تھا. ان کی وفات کے بعد علی شان سونی صاحب آئے تو مسلسل جیت رہے ہیں. اب اس بار جو چینجنگ آئی ہے وہ یہ ہے کہ راجپوت برادری کا امیدوار اس طرح کا کوئی نہیں آیا. چودھری رزاق صاحب کے ساتھ کھڑے تو ہو گئے مسلم لیگ نون کی وجہ سے، لیکن بہت زیادہ ریئیکشن ہے راجپوت برادری میں، کہ مطلب راجپوت برادری خود امیدوار تھی. راجہ اظہر اقبال صاحب تھے، راجہ ربانی صاحب تھے، اور بھی بہت سے، راجہ مقصود صاحب تھے، امجد پرویز صاحب تھے، کافی لوگ تھے راجپوت برادری کے. انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا اور باہر سے امپورٹ کیا گیا امیدوار. تو برادری کے اندر ریئیکشن بہت ہے کہ وہ جاٹ کو ووٹ نہ دیں. اگر وہ ووٹ دے دیا انہوں نے تو پھر تو جیت سکتے ہیں راجہ چودھری رزاق. لیکن اگر ووٹ نہیں دیا اور ووٹ سپلٹ ہو گیا تو میرا خیال ہے علی شان سونی پھر کمفرٹیبل ہوں گے. اب L7 پہ میرا خیال ہے L7 میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. چودھری طارق فاروق صاحب کا، انوار الحق صاحب نے جو بیج بوئے تھے اب فصل کاٹیں گے وہ اس الیکشن میں. اور سب سے بڑا جو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اپ سیٹ کہہ لیں یا جو چینجنگ آئی وہ یہ آئی کہ راجہ ذوالقرنین صاحب جو سابق صدر ہیں انہوں نے انوار الحق کو چھوڑ کر طارق فاروق صاحب کی سپورٹ کی. تو اس کی وجہ سے راجہ بابر علی ذوالقرنین اس وقت بھرپور کمپین چلا رہے ہیں طارق فاروق صاحب کی. میں سمجھتا ہوں کہ پورے میرپور ڈویژن میں یہ سیٹ سب سے زیادہ دڑا ہے جو چودھری ذوالقرنین صاحب مسلم لیگ نون کے سب سے نمبر 1 اگر کمفرٹیبل سیٹ ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے اس حلقے پہ تھوڑا سا چونکہ سابق وزیر اعظم ہے، پھر طارق فاروق صاحب کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس حلقے کو بنانے میں، اس ضلع کو بنانے میں؟ ہم نے جا کے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی چیز ہے، ہم جدھر بھی جا رہے تھے تو لوگ بتا رہے تھے کہ ہاسپٹل ہے تو طارق فاروق صاحب نے بنایا، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں تو طارق فاروق صاحب نے بنائے، روڈز ہیں تو وہ انہوں نے بنائے. تو یہ صاحب یونیورسٹی بنائی ہے. انوار الحق صاحب وزیر اعظم بنے، انہوں نے کوشش کی کہ اسپتال بنایا جائے بڑا، نہیں کامیاب ہو سکے. انہوں نے یونیورسٹی دینے کی کوشش کی، فل فلیج نہیں دے سکے، فل فلیج یونیورسٹی نہیں دے سکے. وہ نا ایک ووکیشنل سینٹر کے اندر انہوں نے یونیورسٹی کا، ہاں وہی تو وہ فل فلیج یونیورسٹی بھی نہیں دے سکے. عملی طور پر وہ ناکام وزیر اعظم ثابت ہوئے. اور سب سے بڑی جو میں سمجھا ہوں ان کی ناکامی رہی، یا سب سے بڑا جو اپ سیٹ ہو سکتا ہے انہیں ووٹ نہ ملے وہ یہ کہ انہوں نے وزارت عظمیٰ کے دور پہ بھمبر کے لوگوں کی بڑی بے توقیری کی. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلکہ مجھے وہ کہہ رہے تھے وہاں پہ جو بلدیہ کا چیئرمین سٹی کا جو فادر ہوتا ہے میئر، وہ ان کا اپنا بندہ تھا. ہاں، جو چیئرمین تو ان کا اپنا بندہ تھا، اس کو انہوں نے یہ کام کیا کہ اس کے خلاف FIR کروا دی. اس کے جو فنڈز ہیں نا وہ روکے رکھے. تو ظاہر شہر کا کام کرنا تھا تو وہ کیسے کرتا؟ وہی اس وجہ سے انہیں بہت، میں سمجھتا ہوں کہ بہت پیچھے ہیں، مقابلہ نہیں ہے. یہ طارق فاروق صاحب اس حلقے سے کمفرٹیبل ہیں. 8 پہ آئیں. اب 8 ضلع کوٹلی کا حلقہ ہے، LA 8 راج محل ہے، کوٹلی 1. یہاں پہ ذوالفقار ملک جو سابق DG رہے ہیں مسلم لیگ نون کے دور میں، وہ پچھلے 10 سال سے بانی حلقے کے بانی بھی وہ سمجھے جاتے ہیں، اور وہ محنت کرتے رہے. 10 سال سے وہ محنت کر رہے ہیں. جب ٹکٹ دینے کی باری آئی تو پتہ چلا کہ ملک نواز صاحب کو کوٹلی سٹی سے ٹکٹ نہیں دیا تو یہاں سے دے دیا. وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے. ملک ظفر صاحب وزیر حکومت پچھلی بار اس حلقے سے الیکشن جیتے تھے. اس حلقے سے چونکہ جب وہ جیتے تھے اس وقت PTI کا زور بھی تھا، PTI کا فنڈ بھی تھا. سفید پوش آدمی یہ محنتی تھے، اچھے ورکر تھے، سیاسی ورکر، ہر جماعت میں گھوم پھر چکے ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، PTI، بس جماعت اسلامی. یہ رہی کہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو ان کے خلاف جو ہے نا ان کو جیل بھی جانا پڑا. وہ قتل کا واقعہ تھا، وہ خیر عدالت سے فیصلہ آ گیا تھا. اس میں گولی چونکہ ان کے ہاتھوں نہیں چلی تھی، وہ جس جگہ پہ موجود تھے وہاں سے گولی نہیں لگ سکتی تھی جس جگہ پہ وہ ہوا تھا. لیکن وہ پھر فیصلہ ہو گیا سپریم کورٹ سے، ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا تھا. لیکن یہ ہوا کہ یہاں پہ یہ چینجنگ آئی کہ اس حلقے سے جو 5 ڈسٹرکٹ کونسل تھے، جو 4 ان کے لوگ تھے اور ایک پیپلز پارٹی کے چودھری زمان جنگی صاحب،
وہ چلے گئے مسلم لیگ نون میں. ایک سب سے میں سمجھتا ہوں کہ مؤثر دھڑا جو ہے اس حلقے میں ملک زراعت ایڈوکیٹ صاحب سمجھے جاتے ہیں, ان کے صاحبزادے جو ممبر ڈسٹرکٹ کونسل ہیں وہ بھی ملک نواز یہ بتائیں کہ یہاں سے میرا خیال ہے ملک نواز صاحب کا مقابلہ ذوالفقار ملک صاحب استحکام پاکستان پارٹی, اور ضلع کوٹلی میں ایک یہ بھی نشست ہے جہاں پہ استحکام پاکستان پارٹی سیٹ نکال سکتی ہے. لیکن ملک نواز صاحب بظاہر زیادہ مضبوط ہے, وہ پرانے ہیں اور پچھلے حلقے میں وہ ہارے, پچھلے الیکشن میں وہ اس حلقے سے 5000 ووٹوں کی مارجن سے ہارے تھے. لیکن اس بار ان کے ساتھ جو لوگ آ گئے, شامل ہو گئے, وہ جو کلیدی کردار جنہوں نے ادا کیا تھا ظفر ملک کی کامیابی میں 2021 کے الیکشن میں, وہ اب سارے لوگ ملک نواز صاحب کے ساتھ آ اچھا نیکسٹ کون سا؟ اب LA جو 9 ہے وہ ہے نکیال کا. یہاں پہ جاوید بڈانوی اور عمیر نعیم کا مقابلہ ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک قتل کا بھی واقعہ پیش آ گیا تھا, وہ بھی ابھی چونکہ جاوید بڈانوی صاحب عبوری ضمانت پہ, ان کے بھائی اور دیگر ساتھی بھی عبوری ضمانت پہ ہیں, اس کی تفتیش ابھی ہوگی تو پتہ چلے گا کیا واقعہ ہے. لیکن اس واقعے سے یہ ہوا کہ جو ملک برادری تھی وہ سوچنا شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں کس نے نشانہ بنایا. ایک بعض چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے تو نہیں ایسا کیا گیا, بعض لوگوں نے ڈائریکٹلی لوائقین تھے انہوں نے تو ڈائریکٹلی جاوید بڈانوی صاحب پر الزام لگایا. ملک برادری کا ایک ووٹ فیصلہ کن ووٹ ہے, ہمیشہ سے رہا ہے, تو وہ جس طرف جائے گا میرا خیال ہے جاوید بڈانوی اور یہ بھی مقابلہ سخت 1-1 مقابلہ ہے. اس کے بعد تو سٹی کوٹلی میں بھی پچھلی بار چونکہ یہ نیا ہلکا بنا تھا, شہر تھا, اور اس کے علاوہ 6 یونین کونسل تھی, تو یہاں پہ امیدواروں کی پچھلی بار بھی میرا اپنا ہلکا بھرمار تھی, پچھلی بار بھی اس بار بھی بھرمار ہے. امیدواروں کی 6 امیدوار ہیں جو اس وقت مقابلے میں ہیں. ایک تو مسلم لیگ نون کے فاتح محمود کیانی, پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین صاحب. مقابلہ تو میرا خیال ہے ان دونوں کے درمیان ہی ہے. نہیں, مقابلے میں ملک یوسف صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے, رضوان ملک مسلم کانفرنس کے ہیں. پچھلی بار انہوں نے بڑے قابل ذکر ووٹ حاصل کیے تھے. پھر جاوید نذیر بڑالوی ہیں, اور ان کے علاوہ طاہر سلطانی نے بڑے ترقیاتی کام کیے اپنی جیب سے, انہوں نے بڑے منصوبے لگائے تھے, یہ بھی کافی ہیں. اور جاوید نذیر بڑالوی بھی بڑے متحرک رہے ہیں, انہیں PTI کا ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا, لیکن جب PTI نے بائیکاٹ کیا تو ان کی پوزیشن مستحکم ہو گیا. ان کی برادری کا سب سے بڑی برادری اس حلقے کی اگر سمجھی جاتی ہے وہ گجر برادری سمجھی جاتی ہے. گجر برادری سے یہ ہیں. تو آپ مجھے اس میں یہ بتائیں کہ چودھری یاسین صاحب اور دیکھیں پارٹی پریزیڈنٹ چودھری یاسین صاحب اس حلقے سے بہتر پوزیشن میں, لیکن فاتح رضوان یعنی ملک یوسف یہ اپ سیٹ کر رہے ہیں پوزیشن میں. اگلا حلقہ LA جو کوٹلی 4 ہے وہ ہے LA 11 سینسا میں مقابلہ 1-1 ہے. راجہ آصف صاحب کا مقابلہ ہے اخلاق صاحب کے ساتھ. مطلب کون مہنگ بھائی چودھری اخلاق صاحب کی بات کر نہیں, بہتر پوزیشن میں ہے, وہ وزیر ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے جب وزارت آپ نے 5 سال وزارت کی, ان نے ایک اچھا کام کیا تھا اس وقت کے غفور جاوید صاحب تھے چیئرمین ضلع کونسل, وہ حالانکہ وہ گجر برادری کے تھے. انہوں نے اپنے کسی جاٹ کو آگے لانے کی بجائے ان کو کر لیا تھا, اس سے انہیں بڑا مقابلہ سخت ہے. راجہ طالب صاحب یہاں سے استحکام پاکستان پارٹی, یہ راجہ آصف کے کزن ہیں, یہ کتنا نقصان پہنچاتے ہیں راجہ آصف کو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ورنہ اس وقت راجپوت برادری تقریباً اکٹھی ہو چکی ہے. پچھلے الیکشن میں راجہ نصیر صاحب تھے, راجہ نصیر صاحب کوئی 1000 سے کم ووٹوں سے آ رہے تھے, اور جو 7000 ووٹ راجہ افتخار ضیاء نے لیے تھے. راجہ افتخار صاحب تھے, انہوں نے 7000 ووٹ لیے تھے. راجپوت برادری کا ووٹ زیادہ تھا لیکن تقسیم ہو گیا تھا. اس بار افتخار صاحب نے سپورٹ کر دیا راجہ آصف صاحب کی, لیکن راجہ طالب آگے کتنا ووٹ سپلٹ ہوتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ووٹ سپلٹ زیادہ نہ ہوا, راجہ طالب صاحب اس وقت بھی گم گو کی کیفیت میں, ان پر برادری کا بڑا دباؤ ہے کہ وہ الیکشن سے پیچھے ہٹ جائیں. اگر وہ پیچھے ہٹ گئے تو راجہ آصف صاحب جیت سکتے ہیں. اس کے بعد چڑوئی کا حلقہ ہے, چڑوئی میں مقابلہ ایک بار پھر 1-1 ہے. جو یاسین صاحب راجہ ریاست کا, پچھلی بار جو 2021 کے پہلے الیکشن ہوئے تھے, جو یاسین صاحب وہ الیکشن تو یا PTI 1000 کا نہ سمجھے, ہاں کہ جو ہے نا وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ برادری وہاں پہ پچھلی بار جو یاسین صاحب جب جیتے تھے تو 1500 سے کم کی لیڈ تھی, لیکن ضمنی الیکشن میں جب ان کے صاحبزادے جیتے تھے تو ان کی لیڈ راجہ ریاست صاحب پیچھے ہو گئے تھے. اور طارق فرید جو شوکت فرید ہیں, شوکت فرید نے زیادہ ووٹ لیے تھے, 19,000 کے قریب ووٹ لیے تھے, اور وہ
اس لیے لیے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بن چکی تھی آزاد کشمیر میں. کوئکلی ایک ہلکا جو چل رہا ہے تو ہمارا ٹائم جو لینڈ ہو رہا ہے تو یہ بتائیں کہ ایک ہلکا رہ گیا کوئی رٹا میں ولید انقلابی ورسز انصر عبدالی. کوئی رٹا کے حلقے میں مقابلہ ولید انقلابی نثار عبدالی اور ایاز نثار کا ہے. اگر میں تھوڑا سا بریک ڈاؤن دوں، پچھلے الیکشن میں ایاز نثار نے 10,000 ووٹ لیے تھے اور راجپوت برادری کے شاداب سکندر نے 4,000 5,000 کے قریب ووٹ لیے تھے، اور ولید انقلابی نثار عبدالی سے کوئی 2,000 ووٹوں کے مارجن سے آ رہے تھے. اس بار چونکہ رفیق نیر صاحب نے جو ہے نا اعلان کیا ہے ولید انقلابی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے امیدوار کے ساتھ، پچھلی بار وہ پی ٹی آئی کے جو نثار عبدالی کے ساتھ تھے تو ولید انقلابی مضبوط ہو گئے ہیں پہلے سے اور وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے. صحیح ہے. تھینک یو شہزاد راٹھور صاحب اسٹیٹ نیوز کے ٹائم دینے کے لیے.